رانا ثناءاللہ پر فرد جرم میں جو سخت قانونی دفعات عائد کی گئی ہیں ان کے تحت وہ ضمانت سے محروم کیے جا سکتے ہیں اور سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ کنٹرول آف نارکوٹکس CNSA 1997 کے تحت اینٹی نارکوٹکس فورس نے ان پر الزامات عائد کیے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق اعلیٰ عدالتیں ضمانت دے سکتی ہیں جبکہ مذکورہ ایکٹ کے تحت یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر عدالتوں نے قومی احتساب آرڈیننس کے تحت ملزمان کو ضمانت دیتی رہتی ہیں، حالانکہ قانون کے تحت اس کی ممانعت ہے۔ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے ایسے کئی ملزمان کی ضمانت منظور کی۔ LAO کی طرح CNSA قوانین کے تحت بھی ضمانت کی گنجائش نہیں۔ جب منشیات کی مقدار ایک حد سے تجاوز کر جاتی ہے، یہ جرم سزائے موت یا سزائے عمر قید کے زمرے میں آ جاتا ہے اور ضمانت بھی نہیں ہو سکتی۔ رانا ثناءاللہ پر CNSA کی دفعہ 9C کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے، جس پر جرم ثابت ہونے پر مجرم مذکورہ سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 1 کلو گرام سے زائد منشیات کی برآمدگی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اگر مقدار 10 کلو یا اس سے زائد ہو تو عمر قید سے کم سزا نہیں دی جا سکتی۔ ANF نے رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے 15 کلو گرام منشیات برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ 100 گرام یا اس سے کم منشیات کی برآمدگی پر 2 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہیں۔ 100 گرام سے زائد اور 1 کلو گرام سے کم پر 7 سال قید کی سزا ہے۔ دفعہ 51 کے تحت رانا ثناءاللہ جیسے ملزمان کے لیے قانون کے تحت ضمانت کی گنجائش نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ پر ضابطہ فوجداری کی دفعات 496 اور 497 کے علاوہ CNSA کی دفعات بھی عائد کی گئی ہیں۔ ANF نے مسلم لیگی رہنما کے خلاف مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 225، 189، 186 اور 353 کا بھی ذکر کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کو اپنی زندگی کے اس پہلے مقدمے میں لاہور کی کیمپ جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل نیب نے ایک بار گزشتہ دسمبر میں فیصل آباد میں انڈر پاس کی تعمیر کے حوالے سے پوچھ گچھ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس حوالے سے مزید پیش رفت کبھی سننے میں نہیں آئی۔ وہ 2008 سے 2018 تک 10 سال اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے دست راست رہے۔ ان پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام لگا، لیکن انہیں اس میں کسی مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔